حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. درود پڑھ دیجئے. عزیزان گرامی قدر، تاریخ کربلا اور ہماری درسگاہ کی عنوان سے آج کی یہ آخری گفتگو ہے کہ جس میں اب آپ کی خدمت میں فضائل بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور مصائب محمد والے محمد کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. کل کی گفتگو یقین روز عاشور کی گفتگو ہوگی جس میں صرف مصائب بیان کیے جائیں گے. آج ہمیں اپنے موضوع کو سمیٹ لینا ہے. دیکھیں، ہمارا عنوان تھا تاریخ کربلا، کربلا کی تاریخ، اور تاریخ بیان کرنے کے کئی سارے فوائد ہیں. اس پر ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی، لیکن آج ہم ایک نئے نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کربلا صرف عبرت نہیں ہے، صرف احتجاج نہیں ہے، بلکہ تاریخ کربلا وہ چیز ہے کہ جس سے ہمارے نوجوانوں میں اور بچوں میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے وقت کے یزید سے مقابلہ کرنے. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی ظالم کے سامنے، گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی ظالم کے سامنے، بچوں کو پھر سناؤ یہ قصہ حسین کا. اللہ یا رسول اللہ، یا علی. ہر قوم افتخار کرتی ہے اپنی تاریخ کے اوپر. اسی لیے اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کروں گا کہ جب انہیں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اسکولز کے اندر کہ یہ کام فلاں انگریز نے کیا، یہ کام فلاں انگریز نے کیا، یہ فلاں ویسٹرن آدمی نے کیا ہے، تو اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی پہچان کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو علم تمدن کو ماننے والی ہے. اسی طریقے سے ہم بھی ہر سال تاریخ کربلا بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق بھی اس قبیلے سے ہے کہ جو آل رسول کا قبیلہ ہے.
ہم اپنا تعارف اور ہم اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں حسین سے، اس لیے ہر سال تاریخ کربلا کو بیان کرتے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ ہے، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے۔ الحسن علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم اس واقعے کو مسلسل دہراتے رہتے ہیں تاکہ نوجوانوں کے اندر وہ خون ہمیشہ جاری و ساری رہے کہ جو انہیں حضرت قاسم کے نقش قدم پر چلانے کے قابل بنا سکے، حضرت علی اکبر کے نقش قدم پر چلانے کے قابل بنا سکے۔ اور اسی طریقے سے کتنے ہی ان مجالس میں شریک ہونے کے بعد حر علیہ السلام کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ یہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، ہمیں اور آپ کو کہیں دیر نہ ہو جائے، جب تک زندگی کی سانسیں باقی ہیں دروازہ کھلا ہے۔ جنگ صفین ہو رہی تھی، جنگ صفین میں مولا نے بہت تعامل سے کام لیا اور بہت دیر سے جنگ کا آغاز کیا۔ نہج البلاغہ میں بھی اس کی وجہ موجود ہے۔ لوگوں نے آگے بڑا اعتراض کیا، یا امیر المومنین آخر ماجرہ کیا ہے، آپ اتنے دیر سے کیوں جنگ شروع کر رہے ہیں؟ البتہ اس کے اندر ایک وجہ بھی یہ ہے کہ آل رسول کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی جنگ میں پہل نہیں فرماتے تھے، جس طریقے سے یہ رسول اللہ کا طریقہ ہوتا تھا۔ اس لیے مولا امام حسین سے بھی جب زہیر قین نے کہا تھا کہ ہور کا لشکر آیا ہے، ابھی تک اس سے توبہ نہیں کی تھی، تو کہا تھا کہ ہورس کے مقابلے پر چلے جاتے ہیں، اسے تہس تہس کر دیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا واللہ ما کنت لأبدہم بالقتال، خدا کے قسم ہم جنگ کرنے میں کبھی پہل نہیں کرتے۔ یہ تو مصباح الہدا ہیں، یہ تو ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، اور ہدایت اسی وقت مل سکے گی جب لوگ زندہ ہوں، لوگ ہی باقی نہ ہو تو ہدایت کسے دی جائے گی؟ اس لیے وہ آیت جو یہ کہتی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاء فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا پوری انسانیت کا قتل کیا، جس نے ایک انسان کو حیات دی پوری انسانیت کو حیات دے دی۔ اس میں ہمارے راہ کے چلے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شامل ہیں، فرماتے ہیں یا قتل سے مراد ظاہری قتل نہیں ہے بلکہ قتل سے مراد گمراہی ہے۔ جس نے ایک کو گمراہ کر دیا ساری انسانیت کو گمراہ کر دیا، پوری نسل کو گمراہ کر دیا۔ اور یہاں حیات سے مراد ہدایت ہے، اگر کوئی ایک ہدایت پا گیا تو ساری نسل ہدایت پا گئی، پوری انسانیت کو ہدایت کرنے کے برابر اسے ثواب ملا۔ تو اصل مقصد ہادیان دین کا یہ تھا کہ لوگ کی ہدایت کریں۔ جنگ صفین کو شروع کرنے میں مولا تعطل سے کام دے رہے تھے، دیر ہو رہی تھی، آئے مولا کی خدمت میں کہنے لگے یا علی، یا تو آپ دیر اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ آپ حق پر ہیں نعوذ باللہ، یا آپ کے مقابل والا ہے، آپ شش و پنج میں مبتلا ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے، جنگ ہونی چاہیے جنگ نہیں ہونی چاہیے، آپ اسی فکر کے اندر ہیں۔ میں کہوں گا ارے علی کے زمانے والوں کو نہیں پتا چل سکا کہ نبی نے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتے ہیں۔ یا علی یا علی، کسی نے کیا خوب کہا، یا علی یا علی یا علی مدد۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے، علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے، علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں پلتے ہیں، علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں پلتے ہیں، علی کے کفش ہے افضل تیری خلافت سے کہ یہ جہاں بھی چلے راہ حق پہ چلتے ہیں۔
یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. آپ کی صحت و سلامتی کے لیے، آقا مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. توجہ فرمائیے گا کہ یا تو آپ کو معلوم نہیں کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں ہیں، اس لیے تعصب سے کام لے رہے ہیں کہ حق واضح ہو جائے. ارے حق ان کے ساتھ ہیں، بلکہ حق تو ان کے پیچھے آتا ہے. کیا دوسری وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ آپ موت سے ڈر گئے ہیں؟ اللہ اکبر. علی وہ ہیں کہ خود یہ فرماتے ہیں واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثری امی. خدا کی قسم علی مرتضی موت سے ایسی محبت کرتا ہے جیسے شیر خوار بچہ اپنے ماں کے سینے سے محبت. اور کل میں بیان کر کے جا چکا، علی کا علی بیٹا عباس جب منبر خانہ کعبہ پر آیا تو اس وقت یہ جملے شاہ فرمائے تھے، فرمایا کہ اتخوفون قوما يلعب بالموت بالطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ. کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ قوم موت سے ڈر جائے گی؟ ارے یہ قوم وہ ہے جو بچپن میں موت سے کھیلنے کے عادی تھی، تو جوان ہونے کے بعد کیسے کھیلنے والی ہوگی؟ کیا یہی تو وجہ ہو سکتی ہے؟ یا تو آپ کے لیے حق واضح نہیں ہے یا آپ موت سے ڈر گئے ہیں. علی نے شاہ فرمایا، یہاں پر اہمیت ہے جملے کی، فرمایا کہ خدا کی قسم میرے لیے پسند ہے کہ دنیا جہاں سے زیادہ اس ایک شخص کی ہدایت کہ جس کے بعد میں اس ایک شخص کو راہ راست پر لے کر آ جاؤں، چاہے مجھے اس کے بعد اپنا نقصان کرنا پڑے، لیکن ایک شخص کی ہدایت مجھے زیادہ پسند ہے. ایک شخص کو ہدایت کے راستے پر لے کر. اور یہی انداز جنگ جمل میں بھی اختیار فرمایا، یہی انداز جنگ نہروان میں بھی اختیار فرمایا. جنگ نہروان میں 12,000 کا لشکر مولا کے مقابلے پر تھا. بہت آسان تھا علی کے لیے، تلوار نکالیں، اپنے ساتھیوں کو جمع کریں اور انہیں واصل جہنم کریں. نہیں، ہم اس لیے تھوڑی آئے ہیں کہ لوگوں کا قتل کرتے پھریں، ہم آئے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے. 12,000 کا لشکر مولا کے مقابلے میں کھڑا تھا، مولا کھڑے ہوئے، خطبہ بیان فرمایا اور ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیا ہے اور ایسا اپنا تعارف پیش کیا، مجھے پہچانو میں کون ہو. یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اپنے ایک حدیث کے ذریعے تعارف پیش کروایا. جب پورا تعارف ہو گیا تو 12,000 میں سے 4,000 لوگوں کی آواز بلند ہوئی، التوبہ التوبہ. توبہ کرنا چاہتے ہیں یا علی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ کے مقابلے پر آ گئے. آپ نفس رسول ہیں، آپ وسیع رسول ہیں. 4,000 جب دور ہو گئے، مولا کے لشکر میں بھی شامل نہیں ہوئے، انہوں نے جنگ سے فرار اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے مشکل ہو گیا کہ علی کے مقابلے میں کیسے جنگ لڑے جو اتنے فضائل کے مالک ہو. پھر مولا کھڑے ہوئے، 8,000 کے لشکر کے سامنے موجود تھا. پھر مولا نے اپنا خطبہ شاہ فرمایا اور پھر اپنا تعارف کروایا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مزید 4,000 الگ ہو گئے. یا علی ہم آپ سے جنگ نہیں لڑ سکتے، آپ سے جنگ کرنا نبی سے جنگ کرنے کے برابر ہے. پھر مولا کھڑے ہوئے، پھر یہ 4,000 کا لشکر جو باقی تھا ان کے سامنے خطبہ شاہ فرمایا. تو اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ ان 4,000 میں سے کوئی ایک شخص بھی توبہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا. پھر مولا نے فرمایا اب تلوار نکلی. حجت تمام ہو گئی، ان کے لیے ہدایت کے راستے ہم نے واضح کر دی، اس کے باوجود یہ رائے حق پر نہیں آئے، تب جنگ ہوگی. اور مولا نے پہلے بیان فرما دیا تھا کہ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں اور ہمارے 10 سے زیادہ مریں گے نہیں. اور جیسا علی نے کہا تھا ویسا ہی ہوا. تو یہ ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ جو ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں، قتل و غارت گیری کے لیے نہیں آئے. اور اسی انداز کو مولا حسین نے اختیار فرمایا کربلا میں. میں جو یہاں تک لے کر آنا چاہتا تھا پوری تمہید کے بعد، بعض لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، علماء کرام نے سوال کیا کہ امام تو امام تھے، شجاعت کا پہاڑ تھے، سب سے پہلے تو انہیں قربانی پیش کرنا چاہیے تھی. جب یقین ہے کہ سبھی مرنے والے ہیں تو سب سے پہلے خود جاتے شہادت کے لیے تاکہ پیچھے پیچھے پوری قوم آتی ہے اور پورے لشکر آتا. علماء میں فرماتے نہیں، یہ اسی منطق کے خلاف ہے جو ابھی آپ نے بیان کی. اس منطق کے خلاف ہے کہ حسین پہلے اپنے آپ کو شہید کروا دے. کیوں؟ کیونکہ اگر حسین پہلے شہید ہو گئے اور ان کے ہاتھوں خون حسین سے ان کے ہاتھ رنگین ہو گئے تو پھر ان کی توبہ نہیں ہو سکتی.
مولا چاہتے تھے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے. کوئی اب بھی اور بن کر آنا چاہتا ہے تو آ جائے. میرے حبیب کو دیکھ لیا قربان ہوتے ہوئے, صحابی رسول کو دیکھ لیا, اب بھی توبہ کر کے آنا چاہتے ہو آ جاؤ, دروازہ کھلا ہے. اگر میرے علی اکبر کو دیکھ کر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کر کے میرے دروازے پر آ جائے, ابھی بھی دروازہ کھلا ہے. حضرت عباس کے کٹے شانوں کو دیکھ کر اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو آ جائے, دروازہ کھلا ہے. یہاں تک کہ شش ماہے کو پیش کر دیا. اب تو مقابلہ اسلام اور کفر کا نہیں ہو رہا, اب تو انسانیت کا مقابلہ ہے. اگر کوئی ایک انسان بھی ہو, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, کسی بھی دین کا ماننے والا ہو, 6 مہینے کے بچے ہو تو کوئی زبان نہیں کرتا. مولا نے یہاں پر اتمام حجت فرمایا ہے کہ یہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھے. پھر دروازہ بند ہوا, اور جب تک امام علی مقام کی سانسیں باقی تھی دروازہ کھلا تھا. جب یہ گلا تن سے جدا ہو گیا تو پھر دروازے توبہ بند ہو گئے. مولا چاہتے تھے کہ اب بھی کوئی ہدایت پا سکتا ہے تو ہدایت پائے. بس یہ جو ہم مجالس برپا کرتے ہیں, یہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی بھی اصلاح کریں, اور جہاں جہاں تک ہدایت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں ہدایت کا پیغام پہنچائیں. یقیناً مولا سے جو ہماری نسبت ہے وہ بڑی خوبصورت نسبت ہے. انشاءاللہ اس نسبت کی وجہ سے ہمارے لیے آخرت بڑی آسان ہے. لیکن اگر دنیا میں ہم نے کچھ ذرا سا کام کیا تو مولا کے عاشقین کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. ہے میرے ساتھ؟ چلے تو نہیں گئے؟ چلے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے یا معشر الشیعہ انکم قد نسبتم الینا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. اے ہمارے شیعوں, اے ہمارے چاہنے والوں, تمہاری نسبتیں ہماری طرف ہیں. ہمارے لیے باعث زینت بننا, باعث ننگوان نہ بننا. ایک امام کا چاہنے والا ہے, شطران اس کا نام ہے. امام کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور بہت سارے لاہو لائق کے کاموں کے اندر, برے کاموں کے اندر مبتلا تھا. امام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ان الحسن من کل احد حسن. ہر نیک کام ہر شخص سے نیک ہوتا ہے, لیکن اگر وہ نیک کام تم انجام دو تو بہت اچھا ہوتا ہے, اس کی نیکی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. اور ہر برا عمل ہر شخص سے برا ہوتا ہے, لیکن اگر تم انجام دے دو تو بہت برا ہوگا. تمہاری نسبت ہماری طرف ہے. سید ہمگری وہ بھی امام کے زمانے میں تھے, ایک بہت بڑے برے گناہ کے اندر مبتلا تھے. سید ہمگری سید ہیں اور احترام ہے ان کا. سید ہمگری اس زمانے میں, چونکہ آج کل کے دور میں الحمدللہ بالخصوص پاکستان کے اندر بہت بہتر ماحول ہے, ورنہ ٹرکی میں چلے جائیے, دیگر اسلامی ممالک کے اندر چلے جائیے تو حالات بڑے خراب ہیں. اس زمانے میں چونکہ بہت سارے لوگ شراب پیا کرتے تھے, نعوذ باللہ, یہ بھی اسی گناہ کے اندر ملوث, شراب پیا کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ ابھی شراب پی کر گھر سے باہر نکلا تھا کہ کیا دیکھا, امام جعفر صادق کا شفا. اب یہ پریشان ہو گیا, میرے دہن سے جو بو آئے گی سمجھ جائیں گے امام کہ میں آج کیا پی کر آیا ہوں. سوچا کہ میں پیچھے چلا جاؤں, دائیں بائیں چلا جاؤں. دائیں طرف دیکھا دروازہ بند تھی, گلی بند تھی. بائیں طرف دیکھا گلی بند تھی, راستہ بند تھا. صرف ایک راستہ کھلا ہے کہ امام کے سامنے سے ہو کر جائے. امام قریب آ رہے تھے, اس کا دل دھڑکنے لگا. مولا مجھے اس حالت میں دیکھیں گے کیا فرمائیں گے. مولا قریب آئے, سے سر کو جھکایا اور بس سلام کر کے نکلنا چاہتا تھا. امام نے فرمایا تیرے منہ سے کس چیز کی بو آ رہی ہے, اور تیرے ہاتھ میں جو جام موجود ہے وہ کس چیز کا جام ہے. مفہوم روایت آپ میں بیان کر رہا ہوں. تیرے ہاتھ میں جو جام ہے وہ کس چیز کا جام ہے. اب دکھائے امام کو تو کیسے دکھائے, اس کے اندر تو شراب موجود ہے, شرمندگی ہوگی. کہنے لگا کہ بس جا رہا تھا نا, فرار کر رہا تھا, کہنے لگا اس میں دودھ ہے, اور یہ کہہ کر جانے لگا. امام نے فرمایا دکھاؤ, دکھاؤ. اب تو دل کی دھڑکنیں کلیجے پہ آ گئی. امام کی خدمت میں پیش کیا, اور پیش کرنا تھا. امام نے فرمایا فَإِذَا اللَّبَنُ, ہاں یہ تو دودھ ہی ہے. حیران ہو گیا کہ مولا دکھائیے یہ دودھ ہے. آگے ہاں یہ تو دودھ ہی ہے.
اور امام یہ کہنے کے بعد آگے بڑھ گئے. سید حمیری سمجھ گئے آج امام نے میری عزت بچا لی ہے، اور اس وجہ سے بچائی ہے تاکہ میں آئندہ ان کی عزت خراب نہ کروں. اور امام نے فرمایا اے سید حمیری، ہر برا کام ہر شخص سے برا ہوتا ہے، لیکن اگر تم انجام دو تو بہت برا ہوتا ہے، کیونکہ تمہاری نسبت ہماری طرف ہے. اور سید حمیری وہ تھے کہ جو وقت آخر توبہ کر کے مرے. تو کچھ افراد وہ ہیں کہ چونکہ نسبت ہے ہماری ائمہ سے، نسبت ہے امام حسین سے، لہٰذا زیادہ پروٹوکول دینا چاہیے اپنے آپ کو اور اس ماحول کو. جناب اشعث بن قیس، ان کے نام سے کون واقف نہیں، ان کی بیٹی جودہ بنت اشعث امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی زوجہ. مجھے نہیں معلوم آپ کتنے آپ تازہ ہیں نہیں ہیں، ایک مجھے تازہ کرنے کے لیے درود پڑھ دیجیے محمد وعلی. میں یہاں پر باتیں بیان نہیں کروں گا تو کہاں بیان کروں گا. آج کی آخری گفتگو ہے، آخری زحمت ہے. اشعث بن قیس وہ شخص ہے جو اتنا کنجوس، اتنا اپنے مال کو بچا بچا کر رکھنے والا کہ ایک مرتبہ امام حسن نے اعلان کیا کہ ہمارا دسترخوان بچھے گا جس میں ہر غریب اور ہر فقیر آ سکتا ہے، ہر ایک کے لیے دعوت ہے. تو اشعث بن قیس اپنے قبیلے کا سردار ہونے کے باوجود، اتنا امیر ہونے کے باوجود آیا امام کے دسترخوان. امام نے کسی کو منع نہیں کیا، دسترخوان سب کے لیے بچھا ہوا ہے. اگر تو امیر بھی ہے تو صحیح ہے، ہمارے دروازے پر آیا ہے، ہم تجھے یہاں سے اٹھائیں گے نہیں. دسترخوان فقیروں کے لیے بچھا ہے لیکن تو آیا ہے، تجھے ہم یہاں سے اٹھائیں گے. یہی اشعث جو اتنے پیسے بچانے والا اور ہر جگہ پر مال بٹورنے والا ایک مرتبہ آیا مولا کی خدمت میں، اے علی میں آپ کے لیے بڑا بہترین حلوہ لے کر آیا ہوں. یہ نہج البلاغہ میں موجود کہ میں آپ کے لیے بہترین حلوہ لے کر آیا ہوں. امام نے فرمایا اس حلوے سے تعفن کی بو آتی ہے. یہ حلوہ اتنا بدبودار ہے کہ جس سے میری ناک اذیت میں مبتلا ہو رہی ہے، اسے یہاں سے لے جا. کہتا ہے نہیں بڑا خوشبودار ہے، یہ تو بڑا لذیذ ہے، یہ تو آپ تناول فرمائیے. کہ مجھے معلوم ہے کہ تو یہ حلوہ اس لیے لایا ہے کیونکہ میں کل تیرے خلاف فیصلہ کرنے والا تھا. یہ حلوے کے بہانے سے تو رشوت لے کر آیا ہے. تو یہ اماموں نے بتایا ہے ہمیں کہ بظاہر جو بعض بہت اچھی اور رنگین نظر آنے والی چیز ہوتی ہے، دنیا والوں کی نگاہ میں رنگین ہوتی ہے، لیکن ائمہ کی نگاہ میں وہ تعفن اور بدبودار ہوتی ہے. بس ایک نوجوانوں کے لیے پیغام کر بات مکمل کر دوں کہ موبائل میں یا جلا چلتے ہوئے خدا نہ خواستہ شیطان بہکا نہ دے کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ چہرہ بڑا خوبصورت ہے، یہ منظر بڑا خوبصورت ہے، یہ کھانا بڑا خوبصورت ہے. یہ جو بظاہر خوبصورت نظر آنے والا ہے، امام کی نگاہ میں اس کے اندر تعفن موجود ہے، بدبو موجود ہے. انشاءاللہ اس سے ہمارے نوجوان دور رہیں گے. اور بس یہ جو زندگی ہے اس کا خلاصہ مولا کے 4 مصروں میں آپ کی ہدیہ کر رہا ہوں، اس کے بعد التماس کروں گا. سب مل کر مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک درود پڑھ دیجیے گا. محمد 9:30 بجے تک ہمارے پاس وقت ہے. بس یہ 4 مصرے ہم پیش کریں گے چونکہ آج مسائل بہت زیادہ جملے انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے. مولا نے جب خبر شہادت حضرت مسلم نے عقیل کو سنا، راستے میں تھے، کوفہ اور کربلا کے درمیان تھے. جب شہادت مسلم نے عقیل کی خبر آئی بہت گریہ فرمایا. فرزدق نے ایسے موقع پر امام کی شان میں کچھ اشعار کہے. دنیا کسے چھوڑ کر کس کے پاس جا رہی ہے؟ حسین کو چھوڑ رہی ہے دنیا. مولا کی مدح سرائی فرمائے. جب مولا کے فضائل کے اشعار ختم ہو گئے تو مولا نے اب دنیا کی حقیقت بتائی جس کی وجہ سے میرے ساتھ لوگ نہیں ہیں. کہ کوفے والے وہ ہیں کہ جن کی تلواریں ہمارے خلاف ہیں اور دل ہمارے ساتھ ہیں. ایسے موقع پر مولا نے کچھ اشعار پڑھے، میرے ساتھ رہیے گا. فرمانے لگے ان تکن الدنیا تعد نفیسا فدار ثواب اللہ اعلی و انبل وان تکن الابداد للموت انشئت فقتل امرئ بالسيف في الله افضل وان تكن الارزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في السعي اجمل
وَإِن تَكُنِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعَهَا فَمَا بَالُ مَتْرُوكٍ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُ. چار جملوں میں دنیا کی پوری حقیقت پیش کر دی. اور ہمارا موضوع ہی تھا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ واقعاً مرد ایسے ہیں کہ جنہیں دنیا کا کوئی معاملہ بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں بناتا، نہ نمازوں سے غافل بناتا ہے، نہ زکوٰۃ سے. قرآن کی آیت ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جب آنکھوں کو اور دلوں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا. مولا نے فرمایا یہ دنیا جس کے لیے لوگ بھاگ رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، اس دنیا کی حقیقت سنو. ان تکن الدنیا تعد نفیسا، اگر دنیا تمہاری نگاہ میں بہت خوبصورت چیز ہے، فدار ثواب اللہ اعلی و انبل، دنیا کو تو خدا نے دنیا بنایا تھا جس کا مطلب پست ہوتا ہے. وہ پست جسے خدا نے بنایا ہے وہ تمہاری نگاہ میں خوبصورت ہے، تو وہ جنت ہے جس کا مطلب ہی باغ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہی خوبصورت جگہ ہوتی ہے، تو وہ واقعہ کتنی خوبصورت ہوگی. تم اس دنیا کو پیچھے اس دنیا کو چھوڑ رہے ہو. اور پھر آگے اور بھی وجوہات ہیں. یہ دنیا وہ ہے جو محدود ہے، فانی ہے، اس میں بالآخر انسان کو مر جانا ہے. وہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، ابدی زندگی ہے. پہلا جملہ دنیا کے بارے میں. دوسرا جملہ وَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ، اور اگر خدا نے جسموں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایک دن اسے مر جانا ہے، فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ، تو بہترین موت وہ ہے جو خدا کے راستے میں آ جائے. آئے کیا جملہ ہے. وَإِن تَكُنِ الْأَرْزَاقُ قِسْمًا مُقَدَّرًا، اور اگر خدا نے رزق و روزی مقدر میں لکھ دی ہے، فَقِلَّةُ حِرْصِ الْمَرْءِ فِي السَّعْيِ أَجْمَلُ، تو کیا بہترین انسان کے زندگی کا طریقہ ہوگا کہ اپنے رزق اور روزی کے لیے وہ اتنا پیچھے نہ پڑے جتنا اپنی عاقبت کے لیے پیچھے. فَقِلَّةُ حِرْصِ الْمَرْءِ، اپنے حرص کو اور اپنی لالچ کو قلیل کر لے، مختصر کر لے. بالآخر اس کو روزی وہی ہے جو خدا نے مقدر کی ہے. اپنی جانب سے محنت کرنی ہے، لیکن اس کے بعد جو واجبات کا حصہ ہے اس کو فراموش کر کے انسان رزق کا بہانہ دے کر واجبات کو چھوڑ نہ دے. آخری جملہ شاہ فرمایا. دیکھیں دنیا کے بارے میں کہہ دیا، زندگی اور جان کے بارے میں کہہ دیا، مال کمانے کے بارے میں کہہ دیا. انہی چیزوں کے لیے تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ مال کے پیچھے جائے. آخری جملہ فرمایا اگر مال آ جائے اس کی حفاظت بھی تو کرنی ہے، اس کے لیے بھی جملہ شاہ فرمایا وَإِن تَكُنِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعَهَا فَمَا بَالُ مَتْرُوكٍ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُ. فرمایا اگر ایک دن اس مال کو جس کی تم حفاظت کر رہے ہو اسے تمہیں چھوڑ کر چلے جانا ہے، مال یہی رہ جانا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں یہ مال آئے خدا میں خرچ کرو. یہ چار جملے اگر انسان کے ہمیشہ ذہن میں رہے تو زندگی حسینی طریقے کے مطابق. عزیزو، شب عاشور اصحاب کے حوصلے بہت بلند تھے اور بڑے خوش تھے کہ ہم حسینی لشکر میں شامل ہیں. ایک صحابی جس کا نام بریر حمدانی ہے، میں آؤں گا منزل مصائب کے قریب بھی، لیکن میں اس بات کو اور شب عاشور کے چند ایک واقعات کو بیان کرنا چاہتا ہوں. بریر حمدانی ہر ایک سے مزاح کر رہے تھے. شب عاشور ہے، آج کی رات شب عاشور ہونے والی، کل کہتے روز عاشور. بریر حمدانی ہر ایک سے مزاح کر رہے تھے. ایک ان کے دوست عبد الرحمن انصاری ان کے پاس آئے، کہا کہ تجھے معلوم نہیں کل شہادت کا دن ہے، آج تم مزاح کر رہا ہے. کہنے لگا کہ آج کے دن سے زیادہ بہتر مجھے اور کوئی دن محسوس نہیں ہوتا. خدا کی قسم میرا شمار تمسخر اڑانے والوں میں نہیں ہے، دوسروں کا مذاق اڑانے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں کہ صرف ایک رات کا فاصلہ ہے، کل مجھے جنت کے دروازے نظر آئیں گے. مجھے پوری زندگی کی کمائی کل ملنے والی ہے. شہداء کربلا شب عاشور ہی خوشیاں منا رہے تھے، کل جنت کے دروازہ ان کے لیے کھلنے والا ہے. اور شب عاشور ہی کا یہ واقعہ ہے کہ جب مولا نے اپنے انصار کو جمع کیا، کہنے لگے کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، یہ میرے خون کے پیاسے. وہاں پر شہداء کربلا نے ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے
کہ امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم امام کے محتاج ہیں۔ جب فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، امام نے کہا کہ اگر تمہارے لیے روشنی یہ چراغ رکاوٹ بن رہا ہے کہ تمہیں شرمندگی ہوگی یہاں جانے سے، تو چراغ کو گل کر دو۔ چراغ گل ہو گیا، اب جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھائے، فرار کر جائے۔ لیکن یہ فرار کے ماننے والے تو تھے نہیں، حیدر کرار بچانے والے تھے، بیٹھے رہے۔ امام نے آگے جملہ شاہ فرمایا، دیکھیں ان کے لیے آفرز بڑھائی جا رہی ہے، تمہیں جانا ہے چلے جاؤ، زندگی چاہیے چلے جاؤ، لیکن امام ان کا امتحان لے رہے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی اور جان چاہیے یا اپنا ایمان چاہیے۔ امام نے کہا کہ اگر تم اب بھی نہیں جانا چاہتے، ہمارے انصار میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہاشمی جوانوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑو، اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ کوئی نہ گیا، اور کسی نے کیا خوب کہا کہ شب عاشور مشعل بجا تو دی، لیکن شب عاشور مشعل بجا تو دی، لیکن چراغ ذہن کی لو تیز کر گئے شبیر۔ اور جب کوئی نہ گیا تب جوابات آئے، کہنے لگے اے آقا حسین، ہمیں معلوم ہے آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم آپ کے محتاج ہیں۔ کسی نے جواب دیا آقا حسین ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے در سے بہتر در بتا دیجئے، آپ کے گھر سے بہتر گھر بتا دیجئے، جانے کے لیے تیار ہے۔ کسی نے کہا کہ اے آقا حسین آپ ایک زندگی کی بات کرتے ہیں، خدا نے اگر 70 زندگیاں دی ہوتی تو 70 جانیں آپ پر قربان کرتے۔ کسی نے کہا 70 جانوں کی کیا بات ہے، کیا اگر ہمیں یہ زندگی دی ہوتی، اس کے بعد ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے بعد آگ میں جلا دیا جاتا اور ہماری راکھ کو دریا میں بہا دیا جاتا اور پھر اسے جمع کیا جاتا اور پھر دوبارہ سے ہمیں زندگی ملتی، تو پھر اس زندگی کو دوبارہ سے حسین کے قدموں میں نشانہ کرتے، اور یہی کام اگر 1000 مرتبہ ہوتا تو ہم انجام دیتے۔ ایسے مخلص اصحاب تھے۔ اسی لیے تو مولانا نے فرمایا تھا کہ انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، جیسے مجھے اصحاب ملے ہیں ویسے کسی کو اصحاب ملے۔ یہ 72 تھے لیکن ہزاروں پہ بھاری تھے، یہ 72 تھے لیکن صدیوں میں جاری ہیں، یہ 72 تھے لیکن ان کا ذکر ہمیشہ جاری رہے گا۔ جب مولا نے ان کی شان سن لی، ان کے بارے میں باتیں بیان کر دی، حبیب ابن مظاہر یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک خیمے سے گزر رہا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بات سنوں، لیکن ایک خیمے سے گزر رہا تھا تو کیا دیکھا کہ علی کا بیٹا علی کی بیٹی سے باتیں کر رہا، اور شہزادی زینب کبریٰ نے کہا حسین تم نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب دن آئے قربانی کا تو ان میں سے کوئی خدا نہ خاصا فرار کر جائے، تم نے امتحان لے لیا ہے۔ بس حبیب نے اتنی سی بات سنی، سارے اصحاب کو جمع کیا، کہا علی کی بیٹی کو ابھی تک ہمارا یقین نہیں آیا۔ سارے اصحاب کو جمع کیا گیا، سارے انصار جمع ہو گئے، در خیمہ پر آ گئے، اور در خیمہ پر آنے کے بعد آواز بلند کی، اے فرزند زہرا اجازت ہے تو ہم آپ سے کلام کریں۔ میں کہوں گا یہی فرق ہے شب عاشور میں اور شام غریبہ میں، شب عاشور میں اجازت لینے والے موجود ہیں، شام غریبہ جو آئے کہ بغیر اجازت خیموں میں داخل ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ حبیب نے کہا آقا کچھ وقت مل سکتا ہے آپ سے گفتگو کے لیے؟ مولا حسین تشریف لائے، کہا شاید مقدر عصمت کو، خاندان عصمت و طہارت کی اس بی بی کو ہماری وفاداری پر یقین نہیں ہے، اگر وہ چاہیں اور یقین حاصل کرنا چاہیں تو یہ ننگی تلواریں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ حکم کرے تو ہم اپنی گردنیں اپنے ہاتھوں سے اتار دیں گے۔ مولا نے انہیں دعائیں دی، خدا کی رحمتیں تم پر نازل ہو، تم سے زیادہ باوفا کسی کو نصیب نہ ہوئے جو مجھے نصیب ہوئے۔ بس عزاداروں صبح عاشور آئی، اذان علی اکبر سے روز عاشور کا آغاز ہوا، مولا نے اپنے اصحاب کو بھیجا، اپنے انصار کو بھیجا، مقابلہ شروع ہوا، جنگ شروع ہوا، لیکن مقابلہ ہوتا ہے تو برابری کا مقابلہ ہوتا ہے، وہاں 30,000 کا لشکر ہے، یہاں 100 کی تعداد میں انصار حسین ہیں، کوئی برابری نہ تھی،
لیکن مولا نے انہیں بھی منظم فرمایا اور مقابلہ کیا. اصحاب گئے قربان ہوئے, انصار گئے قربان ہوئے. پھر کس کی باری آئی؟ پھر اولاد جناب عقیل کی باری آئی. مسلم ابن عقیل کی اولاد کی باری آئی. عقیل کی اولاد کی باری آئی, وہ بھی گئے قربان ہو گئی. پھر جعفر طیار کی اولاد آئی, وہ بھی لٹ گئی. کمائی زہرا علی کی لٹنا شروع ہوئی. حسن مشتبہ کی اولاد گئی, وہ بھی قربان ہو گئی. علی ابن ابی طالب کی اولاد گئی, وہ بھی قربان ہو گئی. خود حسین مظلوم کی اولاد گئی, وہ بھی قربان ہو گئی. جب کوئی نہ بچا, بار بار مولا اپنا تعارف کرواتے رہتے تھے, بتاتے رہتے تھے اب بھی دروازہ ہدایت کھلا ہوا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کوئی آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے. فرمانے لگے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ هل تعلموننی, مجھے پہچانو میں کون ہوں, مجھے جانتے ہو کون ہوں؟ اتعرفوننی, مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمانے لگے ان جدی رسول اللہ, میرے نانا رسول خدا ہے. وَأَنَّ جَدَّتِي خَدِیجَةُ الْکُبْریٰ, میری نانی خدیجہ طاہرہ ہے, میری ماں فاطمہ زہرا ہے, میرے بابا علی مرتضیٰ ہے, میں خانہ کعبہ کا مالک ہوں, میں صفا مروہ کا وارث ہوں. اپنا پورا تعارف کروایا, اور تعارف کروانے کے بعد کہا اگر مجھے پہچانتے ہو تو پھر کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, لیکن جواب سنیے گا تو پھر خوب روئیے گا. فوج اشقیاء نے جواب دیا اِنَّا نُقَاتِلُوكَ بُغْضًا لِأَبِيكَ, ہم تجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں تو در حقیقت تیرے باپ سے جو دشمنی تھی اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. آقا حسین تنہا رہ گئے اور آواز استغاثہ بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من موحد, حل من معین. کوئی ہے جو فرزند زہرا کی مدد کو آئے, جو نواز رسول کی نصرت کو آئے؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی. جنات کا لشکر آیا, ملائکہ کی صفیں آئی, لیکن لشکر یزید میں سے کوئی آگے نہ بڑھا. بس دو ہی چیزیں تھی جہاں سے آواز استغاثہ کا جواب آیا. ایک خیمہ علی اصغر تھا, ایک خیمہ سید سجاد تھا. سید سجاد کے خیمے سے بھی آواز بلند ہوئی, کہا میرے بابا نے نصرت کے لیے بلایا, عصا کا سہارا لیا, خیمے سے بات تشریف ہے, بابا تنہا نہیں ہے, میں زندہ. اللہ, آج حسین کی غربت کا ماتم کرنا ہے, انشاءاللہ زلجنہ برآمد ہوگا. آقا نے فرمایا بیٹا سید سجاد, مجھے کربلا کا امتحان دینا ہے, تجھے شام کا. بیٹا نسل امامت تجھی سے جاری ہونے والی ہے, جا بیٹا خیمے میں چلے جا. میں کہوں گا سید سجاد کی دل سے کوئی پوچھے, علی اکبر کی طرح شہید ہو جانا سید سجاد کے لیے آسان ہے, اور محمد کی طرح شہید ہو جانا آسان ہے, قاسم کی طرح جان دے دینا آسان ہے, لیکن مولا کو غربت میں دیکھنا اور زندہ رہ جانا بڑا مشکل. اجرکم علی اللہ. مولا دوسرے خیمے کی طرف آئے جہاں پر شہزادے علی اصغر موجود تھے. جب خیمے میں داخل ہوئے سوال ہو یہ کیسی آواز تھی؟ شہزادی زینب کبریٰ نے جواب دیا. میں روایت دیکھ کر آپ کی خدمت کر رہا ہوں. شہزادی زینب کبریٰ نے جواب دیا, کہا بھیا حسین اس بچے نے اپنے آپ کو چونے سے گرا دیا. لوگ کہتے ہیں علی اصغر کی اس میں فضیلت کیا تھی, نعوذ باللہ, کہ انہیں مقتل کی طرف لے گئے, انہوں نے تیر ستم کھایا. یہ تو مولا حسین کا جگر تھا, مولا حسین کی فضیلت تھی, اس میں علی اصغر کی کیا فضیلت تھی, نعوذ باللہ. انہیں کیوں باب الحوائج کہا جاتا ہے؟ پوری تاریخ کربلا کو دیکھ لیجئے, یہ بچہ کبھی نہ رویا تھا. 7 محرم کا پانی بند ہوا, اصغر کے رونے کی آواز نہ آئی. 9 محرم کا پانی ختم ہوا, اصغر کے رونے کی آواز نہ آئی.
10 محرم کو کہیں نہیں ملتا کہ شہزادے کی آواز بلند ہوئی ہو جب مولا نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، تو اس بے زبان نے کہا مولا میں آپ کی نصرت کے لیے تیار۔ مولا خیمے میں داخل ہوئے، فرمایا ناولینی یا زینب ناولینی ھذا الطفل، اے زینب مجھے اس بچے کو میرے حوالے کر دو۔ علماء نے بیان فرمایا یہ بچہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ کے ہاتھوں میں کیوں تھا؟ ہونا چاہیے تھا تو مادر گرامی کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے تھا، شہزادی زینب کے ہاتھوں میں کیوں ہے؟ 2 وجہ بیان کی کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ بچہ کبھی آتا ہے سکینہ کی آغوش میں، کبھی آتا ہے ماں ام رباب کی آغوش میں، کبھی آتا ہے زینب کبریٰ کی آغوش میں، شاید اس وقت شہزادی زینب کبریٰ کے ہاتھوں میں ہوگا اس لیے ان سے مانگ لیا۔ دوسری وجہ علماء نے بیان کی، کہا جب اصغر کو لے جانے کا وقت آیا ماں دیکھ تو نہیں ہوگی، کس جگر سے دے اپنے اس ششماہے کو۔ شہزادی زینب کبریٰ نے ماں ام رباب کی نیابت میں اس شہزادے کو مولا امام حسین کی خدمت میں پیش کیا۔ سب جانتے ہیں یہ کیسی فوج اشقیہ ہے، مولا لے کر مقتل کی طرف آئے لیکن اتمام حجت کرنا چاہتے تھے، اے اصغر تیرے بغیر کربلا مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیسے پتا چلے گا یہ کتنے بڑے شقی تھے، کتنے قسی القلب تھے، انہیں صرف مجھ سے دشمنی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ شہزادی علی اصغر کو ابا کے دامن میں چھپا کر لے کر آئے اور آئے مقتل کی طرف، آواز دی کوئی ہے جو اس میرے بچے کو پانی پلا دے؟ یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر، اے قوم اگر تم مجھ پر رحم نہیں کھا سکتے تو اس بچے پر تو رحم کھاؤ۔ یہ بچہ وہ ہے جو چل کر میدان میں بھی نہیں آ سکتا، یہ تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ ڈھال بھی نہیں پہن سکتا، اس کا قصور کیا ہے؟ بس ہمارے ذات نے حکم دیا اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ قطع کرنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں لیکن اللہ نے حرملا تیر سے شعبہ جوڑا، ماں نے دعائیں کی ہوں گی، تیر چلا۔ روایت کہتی ہے فَطُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، بچہ ایک کہاں سے دوسرے کہاں تک سے۔ کسی نے کیا خوب کہا، سنا ہے موت کی آنکھوں میں آ گئے آنسو، سنا ہے موت کی آنکھوں میں آ گئے آنسو۔ عجب ادا سے سر امتحان ہنسے اصغر، گلے میں تیر لبوں پہ ہنسی کہاں ممکن، جہاں پہ رونا بھی مشکل وہاں ہنسے اصغر۔ آقا اس لاشی کو لے کر پشت خیمہ میں لے کر آئے، وہاں اسے دفنایا گیا اور پھر دوبارہ آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناظر ینصرنا، کوئی ہے جب غریب زہرا کی مدد کو آئے، کوئی نہ آیا۔ مولا نے خیمے سے رخصت لی، مقتل کی طرح روانہ ہوئے اور شاید یہ کہتے ہوئے چلے ہوں گے اب اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس تم نے مار دیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا علی اکبر مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کے بھانجے بھتیجے مارے گئے، اب اس کی جنگ دیکھو جو حیدر کرار کا بیٹا ہے، اس کی جنگ دیکھو جو 72 کے لاشیں اٹھا چکا ہے، ہر ایک کا لاشہ حسین نے اٹھایا۔ آئے حسین کے مقابلے پر کوئی، مولا حسین نے جنگ فرمائی۔ میں صرف زلزلہ تک پہنچانا چاہتا ہوں، مولا حسین نے جنگ فرمائی اور ایک وقت وہ آیا جب آواز غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تیرا امتحان ہو چکا، تو راضی بھی ہے مرضیہ بھی ہے، اپنے خدا کی طرف پلٹا۔ بس مولا نے اپنے سر کو جھکایا، تلوار کو نیام میں رکھا، اس گودال میں تشریف لے گئے، اس تہ میں تشریف لے گئے جہاں زینب کبریٰ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ شہزادی تلے زینبیہ بنائی، شمر آگے بڑھا، زیارت ناہیہ میں میرے زمانے کا امام یہ کہتا ہے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِكَ، ایک وقت وہ آیا جب حسین کا سینہ بھاری ہو گیا۔ اب تک اس سینے پہ سکینہ آیا کرتی تھی،
والشمر جالس على صدرك، لیکن اب آپ کے سینے پر شمر ملول سوار سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ ذوالجنا جہاں سے مولا زمین کربلا پر آئے، قتل گاہ تک پہنچے، ان ذوالجنا کو فکر ہوئی، ایک مرتبہ خون حسین میں اپنی پیشانی کو ملا، خیمے کی طرف رخ کیا، گویا شہادت خبر امام حسین دینا چاہتا تھا۔ خیمے میں بیویاں انتظار کر رہی ہے، لیکن ایک 4 سالہ بچی آگے آئی جو باپ کی سینے پر سویا کرتی تھی، کہنے لگی یا جوادو حل سقیا بھی اب قتلو ہوا دشانہ، مجھے معلوم ہے میرا بابا مارا گیا، لیکن اے ذوالجنا اتنا بتا دے جب میرے بابا کو ذبح کیا جا رہا تھا تو پانی دیا تھا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا؟ ذوالجنا کو زیارت کیجئے، مولا حسین کی یاد کیجئے۔ یا حسین